جب تمام تر اسیران کربلا امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید کی بیوی نے آپ سے بہت زیادہ ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی کون تھی اور اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے کیا کہا اور یزید کو سب کے سامنے جا کر رسوا کیوں کیا حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک اور تمام تر اسیران اہل بیت کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید کی بیوی ہند کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، ابھی ابھی کچھ قیدیوں کو لایا گیا ہے جن کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلیں اور دریافت کریں کہ یہ قیدی کون ہیں۔ تو یزید کی بیوی اٹھی اور عمدہ لباس زیبتن کیا، اپنی چادر اوڑھی اور اپنی خادمہ کے ساتھ دربار میں پہنچی۔ اپنی خادمہ کو ایک کرسی منگوانے کے لیے کہا۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ تو بی بی ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں بہن، میں اس عورت کو نہیں پہچانتی۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ بی بی زینب کی یہ بات سن کر بی بی ام کلثوم نے اپنا سر جھکا لیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان بیبیوں کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو اس نے آگے بڑھ کر بیبیوں سے پوچھا، آپ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہی تھی کہ جس کے بعد آپ دونوں نے اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہیں۔ یزید کی بیوی ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا آپ مدینہ منورہ والوں کو جانتی ہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے پوچھ رہی ہو؟ تو ہند کہنے لگی، میں اپنے آقا و مولا علی المرتضیٰ اور ان کے تمام تر گھر والوں کے بارے پوچھ رہی ہوں۔ امام علی المرتضیٰ کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی، میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی اور مجھے اس گھرانے سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ہند سے پوچھا، تم اس گھر کے کن کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ تو جواباً ہند نے کہا، میں امام علی المرتضیٰ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین علیہ السلام اور اولاد حسین، خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب سلام اللہ علیہ اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد کے بارے معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ سلام اللہ علیہ نے ہند کی تمام تر باتیں سن لی تو آپ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرمانے لگی، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی کے گھرانے کے متعلق پوچھا ہے تو سنو ہند، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کے آئے ہیں۔ تم نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے بارے پوچھا ہے تو یہ دیکھو تمہارے شوہر یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہے۔ اگر تو نے اولاد حسین کے بارے پوچھا ہے تو سبھی نوجوان شہید ہو چکے ہیں اور صرف ایک امام سجاد باقی بچے ہیں جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا اتنا بتانا تھا کہ غم کے مارے ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کے کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں، یہ کیا ہو گیا اور میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم امام حسین علیہ السلام، کاش میں یہ سب دیکھنے سے پہلے اندھی ہو جاتی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ تو روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اس نے اپنا سر اتنی زور سے پیٹا کہ اس کا تمام تر جسم خون سے بھر گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہند سے کہنے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید ایک ظالم انسان ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ تو ہند نے جواب دیا، یا خدا،
مجھے میرے آقا و مولا حسین علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ میرے گھر آئیں۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گی تو میں بھی یہیں بیٹھی رہوں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنے سر سے چادر اتار کر اپنے منہ کو پیٹتی ہوئی یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت اپنے تمام تر سپاہیوں کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ جب یزید نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا تو اٹھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور بھرے دربار میں اسے ننگا سر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہا، ہاں میں نے حکم دیا تھا، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب کے یہ تمام تر جملے کہے، اس نے ہند کو چادر اوڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی بیوی کا سر دربار میں ننگا دیکھ کر تجھ سے برداشت نہ ہوا اور تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سرے بازار سر برہنہ کر کے بازاروں اور اپنے دربار میں لایا ہے۔ نہ محرموں کے سامنے لاتے ہوئے تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پہ اے یزید۔ یہ تمام تر منظر دیکھ کر یزید کی سبھی عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔